نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته فقال لي سل فقلت أسألك مرافقة في الجنة قال أو غير ذلك قلت هو ذاك قال فإني على نفسك بكثرة السجود أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تحلیلات تکبیرات حمداں ثناواں خوبیاں بڑھائیاں عظمتاں اللہ رب العالمین دی ذات مقدس و بابرکات واسطے خاص لائق و زیبائن ریت دے ذرات تو زیادہ پانی دے قطرات تو زیادہ ہواواں دے جھولیاں تو زیادہ درود و سلام ہومن امام الانبیاء اجمل الانبیاء احسن الانبیاء اکرم الانبیاء شفیع المظلمین رحمت للعالمین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا دی پاکیزہ ہستی تھے۔ اللہ حکم الحاکمین دا لاکھ لاکھ شکر ہے جن ذات پاک نے میں کو تو آکوں اپنی خاص رحمت اور توفیق دے نال نماز فجر با جماعت ادا کرن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ کو دعا کرنے کہ اللہ پاک یہ ساری نماز اور سارا تھوڑا جا دین واسطے باونا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و مقبول فرماوے اور سارے واسطے ذریعہ نجات بناوے آمین۔ آج دی حدیث نماز دے متعلق ہے اور ان حدیث دے وچ سجدے دی فضیلت سجدے دی جمع سجود یعنی کئی سجدے اور ان چیز دی ترغیب بھی دیتی گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شوق بھی دیوائے اور سجدہ آخر ہونا مراد نماز ہی ہے کیونکہ نماز دا رکن سجدہ ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں امام مسلم رحمہ اللہ نے ان حدیث کو نماز دے کتاب النماز دے جمع کیتے اور سجود دے فضائل اور ان دی ترغیب شوق دیوانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے صحابہ کو۔ ایک صحابی رسول ہیں جنہ دا نام ربیعہ بن کعب الاسلمی ہے، اسلم قبیلے دے ہن، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خادم بھی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت بھی کرنے ہو گئے ہیں۔ تے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے حضرت کعب ربیعہ بن کعب اسلمی فرمیندن ہیکڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا وضو دا پانی چاہتے آیا استنجے دا پانی چاہتے آیا۔ آپ نے فرمایا فقال علی سل اے ربیعہ میرے کل کچھ مانگ ہیں۔ دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سادگی یعنی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محدثین نے لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی اے اللہ اکبر عادت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ اکبر خادمے دی اپنے مریدیں دی اپنے صحابہ کرام دی خدمت کریں دیان اور انہوں کو فرمیش کریں دیان کوئی کچھ میرے کو مانگ گنو۔ تے ربیعہ بن کعب الاسلمی چھوٹی عمر دے صحابی رسول ہن تے بڑی کمال گال کتے نے اللہ دے نبی نے فرمایا مانگ گنو کچھ تے فرمان لگے اللہ دے نبی اسألک مرافقۃ فی الجنہ اللہ دے نبی میں ایو کچھ منگنا چاہنا کہ جویں میں دنیا دے وچ تہاڈی خدمت کرنا ودا تہاڈے نال ہاں ایویں جنت وچ بھی تہاڈا ساتھ چاہیے۔ حالانکہ اساں تو دولت منگدے ہیں لیکن اساں ہواں تک شاید کچھ بئی منگو ہاں لیکن این صحابی دی فقاہت اور این صحابی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال الفت اور محبت دیکھو۔ فرمایا اللہ دے نبی اگر تسا آدھے وے کچھ منگ میں اے منگنا چاہنا کہ میں جنت تے تہاڈا ساتھ ہوئے جویں دنیا دے میں تہاڈے نال ہاں ایویں جنت وچ بھی میں تہاڈے نال ہوواں۔ بل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگاں فرمایا قال او غیر ذالک کوئی بئی شے مانگ
انہیں تو علاوہ کوئی مانگ فرمایا قال ہوا ذاک اللہ دے نبی ایو کو جی چاہیے میرے کو تھوڑا ساتھ ہی چاہیے سبحان اللہ میرے کو تھوڑا ساتھ چاہیے اللہ دے نبی دنیا نہیں منگی مال نہیں منگیا دولت نہیں منگی لیکن منگے تو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ جنت دے وچ آپ نے ول فرمایا او غیر ذالک ایک کم مشکل ہے کو بیا مانگ کو بئی شے مانگ فرمایا ہوا ذالک ہوا ذاک اللہ دے نبی میرے کو ایو کو چاہیے جنت تھوڑا ساتھ چاہیے بلا آپ نے فرمایا جنت واسطے کچھ کرنا پوسی آپ نے فرمایا فعینی بکثرت علی نفسی کا بکثرت السجود اگر میرا جنت ساتھ چاہدی جنت اے چاہدی کہ میں تواڈے نال ہوواں ول تے کو کثرت دے نال سجدے کرنے پوسی یعنی محدثین نے مراد سجدے تو نماز کثرت نال نماز پڑھنی پوسی ڈھیر سارے نمازاں پڑھنیاں پوسن اے اللہ دے نبی نے ترغیب دیوائی ہے اپنی امت کو ڈھیر سارے سجدے کرنے پوسن مراد نماز فرض نماز نوافل نماز تہجد اے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے این حدیث اساں کو یہ ترغیب دیتی ہے ہر بندے دی یہ خواہش ہے اور صحابہ دی تو اللہ اکبر تڑپ ہوندی ہے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا دی کوئی شے مانگ لیکن انہوں نے فرمایا اللہ دے نبی اسألک مرافقۃ فی الجنہ میں کو تواڈے جنت ساتھ چاہیے بس آپ نے فرمایا کوئی بئی شے مانگ اس علاوہ ایک کم مشکل ہے آپ حضرت اللہ اکبر ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ فرمائے ہوا ذاکا اللہ دے نبی اگر چاہیے تو تھوڑا ساتھ ہی چاہیے آپ نے فرمایا ول این جنت میرا ساتھ چاندی تو ول فإنی بنفسک علی نفسک بکثرت السجود ول تے کو ڈھیر سارے سجدے کرنے پوسن مراد محدثین نے ڈھیر ساری نمازاں یعنی فرض نمازاں نوافل تہجد دے اہتمام کرنا پوسی ول میرا تے کو جنت ساتھ مل سی لہذا ہر بندے دی یہ خواہش ہے اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہون ایتا سجود دی فضیلت دسی ہے کہ جرا بندہ کثرت نال سجدے کریں دے اور امام مسلم نے بھی این حدیث کو سجود دی فضیلت اور ترغیب دیواون دے وچ جمع کیتے کہ اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے دی فضیلت دسی ہے اور آپ نے ترغیب دیوائی ہے کہ اگر میرا جنت ساتھ چاندے وے تا ول ڈھیر سارے سجدے کرتے آؤ یعنی ڈھیر ساری نمازاں پڑھتے آؤ نوافل پڑھتے آؤ تہجد دا اہتمام کرو اللہ کو دعا ہے کہ اللہ پاک میرے کو تو آکن اپنی فرض نمازیں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرماوے ایویں نوافل پڑھن دی توفیق عطا فرماوے اور نماز تہجد پڑھن دی اللہ پاک توفیق عطا فرماوے ان دا خاص اہتمام کرن دی توفیق عطا فرماوے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ ہملے مل سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابی کو یہ ترغیب دیوائی ہے اور امت تک آمن والی قیامت تک آمن والی ساری امت کو آپ نے یہ سبق دیتے کہ اگر میرا ساتھ چاہیے ول ڈھیر ساری نمازاں پڑھتے ہو ڈھیر سارے سجدے کرتے ہو نوافل پڑھتے ہو نماز دا اہتمام کرتے ہو اللہ تعالیٰ ساکو نمازاں دی حفاظت کرن دی توفیق عطا فرماوے جو کچھ بیان کیتے اللہ میرے کو تو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ پاک ساکو آخرت دی فکر صحابہ کرام کو آخرت دی فکر ہے دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے وچ کتنا بڑا سارے واسطے سبق اور درس ہے کہ ان صحابی نے دنیا نہیں منگی دولت نہیں منگی بلکہ آخرت دی فکر کیتی ہے کہ اللہ دے نبی جلے ویلے کل قیامت دا ڈین ہوئے روز محشر دا ڈین ہوئے سختی دا ڈین ہوئے میں کو تھوڑا ساتھ چاہیے بس اے صحابہ دا ہاں اللہ اکبر اے صحابہ دی خوبی ہے سارے اندر بھی یہ جی خوبی آ ونجن کہ اساں آخرت دی فکر کروں اساں نماز دی فکر کروں اساں قرآن پاک دی فکر کروں اساں دین دی فکر کروں آپ بھی نمازہ پڑھوں بنے کوئی نماز دا حکم دیوں سارے اندر یہ جی خوبی پیدا تھی ونجے اللہ کو دعا ہے جو کچھ بیان کیتے اللہ میرے تو کو عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عذب البعث رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاء لا يغادر سقما لا باس ان شاء الله اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين
یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا قل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا رب العالمین جتنے مسلمان گھریں چھ ہسپتالیں بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما جتنے دکھی ہیں پریشان ہیں مصیبت زدہ ہیں سارے دے دکھ سارے دے پریشانیاں دور فرما یا رب العالمین حاضرین مجلس جتنے بے اولاد بیٹھے نیک صالح اولاد عطا فرما جنہاں کل دھیاں یا اللہ انہاں کو پتر عطا فرما اور جنہاں کل پتر ہیں یا اللہ انہاں کو دھیاں عطا فرما یا اللہ سارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما سارے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما ساکو اپنی اصلاح کرن دی توفیق عطا فرما ساکو زیادہ تو زیادہ ڈھیر سارے سجدے اور ڈھیر سارے نمازاں پڑھن دی توفیق عطا فرما یا اللہ سارے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما کل قیامت دنی ہوئے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ نصیب فرما آپ دے ہتھم برکاں وچ حوض کوثر دا پانی نصیب فرما یا اللہ قیامت دیاں سختیاں تو اللہ اکبر محشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرما یا اللہ سارے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما آج دی نماز آج دا تھوڑا جا وقت سارے دین دا باونا سارے واسطے بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و مقبول فرما سارے واسطے ذریعہ نجات بنا یا اللہ سارے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما جتنے سارے مسلمان بیرون ملک انہوں دی حفاظت فرما جتنے فوت ہو چکے ہیں رشتہ دار اقربا وڈ وڈیرے موحد انہاں دی قبراں کو جنت دے بغیچے چو بغیچہ بنا جتنے زندہ ہیں یا اللہ بزرگ نوجوان محبت کرن والے انہاں دی محبت قبول فرما تو بھی انہاں نال محبت پیدا فرما یا اللہ انہاں دی غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما انہاں دی عمر دے اندر انہاں دی زندگی دے اندر جان و مال دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ جو کچھ منگے عطا فرما جو نہیں مانگ سکے خیر بھلائی عطا فرما بن منگے عطا فرما یا اللہ ہی جامعہ دے اندر جتنے طلبات پڑھ دین انہاں کو ماں باپ واسطے معاونین واسطے عظیم صدقہ جاریہ بنا یا اللہ ہی جامعہ کو تا قیامت آباد فرما جتنے تعاون کرن دین جانی جسمانی مالی سارے دے جان و مال دے اندر گھراں دے اندر روزی روٹی دے اندر برکتاں عطا فرما یا اللہ سارے غلطیاں کوتاہیاں معاف فرما سارے صغیر کبیر گناہ معاف فرما ساکو 5 وقت با جماعت نماز پڑھن والا بنا یا اللہ 5 وقت دا نمازی بنا تہجد گزار بنا نوافل ادا کرن والا بنا قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق نصیب فرما اور قرآن سنن دی توفیق عطا فرما حدیث مبارکہ دین سنن دی توفیق عطا فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین ثم آمین.